ایک بادشاہ جو بے اولاد تھا، جب اس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو اس نے وصیت کی کہ میری موت کے دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہو میری جگہ اسے بادشاہ بنا دیا جائے۔ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیے کہ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے شہر میں داخل ہوا وہ ایک فقیر تھا جس کی ساری زندگی در در بھیک مانگنے میں گزری تھی۔ امیروں وزراؤں نے بادشاہ کی وصیت کے مطابق اسے بادشاہ بنا دیا اور وہ تاج و تخت اور خزانوں کا مالک بن کر بہت شان سے زندگی گزارنے لگا۔ دنیا کا قانون و قاعدہ ہے کہ حاصل اور کم ظرف لوگ کسی کو آرام میں دیکھ کر انگاروں پر روکنے لگتے ہیں، ان کو جلن محسوس ہوتی ہے۔ اس فقیر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب بادشاہ بن گیا تو اس کے دربار کے کچھ عمرا نے آس پاس کے حکمرانوں سے سازش کر کے ملک پر حملہ کرا دیا۔ بہت سا علاقہ حملہ آوروں نے فتح کر دیا۔ اس حادثے کی وجہ سے فقیر بادشاہ بہت اداس رہنے لگا۔ انہی دنوں اس کا ایک ساتھی فقیر جو اس کے ساتھ بھیک مانگتا تھا اپنے یار کو ایسی حالت میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے مبارکباد دی کہ خدا نے تیرا مقدر سنوارا، فرش خاک سے اٹھا کر تخت اخلاق پر بٹھا دیا۔ فقیر کی یہ بات بالکل درست تھی، کہاں در در کی بھیک مانگتا اور کہاں تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا۔ لیکن اس شخص کو تو اب بادشاہ بن جانے کی خوشی سے زیادہ ملک کا کچھ حصہ چھن جانے کا غم تھا۔ غم بھری آواز میں بولا، ہاں دوست تیری یہ بات تو غلط نہیں، لیکن تجھے کیا معلوم میں کیسی فکر میں گرا ہوا ہوں۔ تجھے تو صرف اپنی 2 روٹیوں کی فکر ہوگی، لیکن مجھے سارے ضیاء کی فکر ہے۔ تو دوستو اس کہانی میں یہ سچائی بیان کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑا اعزاز پا کر بھی انسان کو سچا اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور اپنے تعلقوں کو مسلسل قرب میں مبتلا رکھنا دنیا کی ایسی عادت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا طالب ہے کہ اسے سچی راحت اور حقیقی اطمینان نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ دنیا کی ہوا ترک کر کے قناعت اختیار کرے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ چھوٹی سی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔